الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی توجہات سے آج کی اس مقدس رات اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی خصوصی توجہات سے اللہ تعالی ہمیں سرفرازی نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا سفر معراج۔ معراج کے سفر کے کئی پہلو ہیں۔ اس میں ایک پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی رفعت کا ذکر ہے۔ دوسرا پہلو واقعہ معراج کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قربت خاص کب عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت لینے کے لیے کچھ ضابطے ہیں، کچھ اصول ہیں۔ تو واقعہ معراج کے اندر جو دوسرا عنوان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ بندے کا اور اللہ کا جو آپس میں قربت کا رشتہ ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ پھر تیسرا اس کا پہلو کیا ہے واقعہ معراج کا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ہدایت کے راستے پر فائز کرنے کے حوالے سے اپنے محبوب کو چند مشاہدات کروائے، جنت کے بھی اور دوزخ کے بھی۔ اور علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ مشاہدات تمثیلی تھے، یعنی بطور مثال اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سامنے پیش کیے تاکہ آپ اپنی امت کو ان تمام پہلوؤں سے آگاہ کر دیں کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے اپنے بندے کو رات کے لمحات کے اندر، ایک لمحے کے اندر سیر کروائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے یہ بہت بڑا انعام ہے، مگر یہ انعام لینے سے پہلے
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات طیبہ ہے اس کا اگر جائزہ لیا جائے تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بڑا انعام، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قربت خاص کا لمحہ ہے، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ ہم پہلے اس حقیقت کو مختصر وقت کے اندر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واقعہ معراج سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جن حالات سے گزر رہے تھے وہ انتہائی سخت ترین حالات تھے۔ مکی دور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو مختلف انداز کے ساتھ اپنے مقصد اور اپنے مشن سے ہٹانے کی باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو جادوگر کہہ دیا جاتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ مجنون کہہ دیا جاتا ہے۔ بعد نے تو شاعر کہا کہ یہ اپنی طرف سے شاعری گڑھ کے لے آتا ہے، اور بعض لوگ تو اس حد تک مخالفت میں چلے گئے، جیسا کہ قرآن مقدس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کی ہیں کہ انہوں نے، مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کذاب کا لفظ بھی استعمال کیا کہ یہ اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کے ہمیں بیان کرتا ہے۔ اب یہ مخالفت کے مختلف پہلو تھے، باتوں کی بھی مخالفت تھی، عملاً بھی مخالفت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے تو اس دوران بھی کئی لوگ ہنگامہ آرائی کرنے کی کوشش کرتے۔ عکاظ کی منڈی میں یا اس کے علاوہ جو تجارتی منڈیاں وہاں پہ لگتی تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہ جا کے اللہ کا پیغام سناتے تو ابو لہب اور اس کے ساتھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اونچی اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیتے تاکہ حضور کی آواز لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے، حتیٰ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر مٹی بھی پھینکی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھیوں کو بہت زیادہ ستایا گیا، تکلیف دی گئی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا سفر کیا تو طائف کے سفر کی کہانی بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس انداز کے ساتھ ایک مخلص بندے کو جو اللہ کی رضا کے لیے چل رہا ہے، انہی کی بہتری کے لیے چل رہا ہے، کس انداز کے ساتھ طائف کے میدان کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا۔ پتھر مارے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو لہولہان کیا گیا۔ ان تمام تر حالات کے باوجود جو استقامت کا پہلو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر پھر بھی شکوہ نہیں آتا تھا، کسی سے شکایت نہیں کرتے تھے۔ ایک تو ہے کہ لوگوں سے شکایت کرنا کہ دیکھو میں تو تمہارے بھلے کے لیے آیا ہوں، تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے ساتھ بھی کوئی شکایت نہیں کی اور شکایت اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں کی۔ یعنی بندہ کوئی شکوہ کرتا ہے، کوئی شکایت کرتا ہے یا کسی کے خلاف دعا کرتا ہے، اللہ نے جبریل کو بھی بھیجا کہ آپ جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو طائف والوں کو پیس دیا جائے مگر قربان جائیں استقامت کے پہلو پہ۔
محبت کے پہلو پہ کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ان کو معاف کر دیں، ان کو معاف کر دیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی اللہ کا عبادت کرنے والا آ جائے۔ اب یہ وہ استقامت کا پہلو تھا اس انداز کے ساتھ۔ اب اس تمام تر صورتحال کے اندر جو میں نے اور آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا کیا واقعہ معراج کے حوالہ سے، اس کے پیچھے ایک عظمت کی داستان ہے، عظیمت کی داستان ہے، اور یہ سبق دیا کہ جب میرا بندہ میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے بغیر شکوہ اور شکایت کے دنیا کے تمام مصائب کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرتا چلا جاتا ہے، میں رب ہو کر اسے اپنی رحمتوں سے نوازتا چلا جاتا ہوں۔ کسی نے کہا تھا نا کہ اونچے جن کے نصیب اونچا جن کا بخت ہوتا ہے، اونچے جن کے نصیب اونچا جن کا بخت ہوتا ہے، جہاں میں انہی کا امتحان سخت ہوتا ہے۔ یہ امتحان کی جو سختی ہے، یہ جو تکالیف ہیں، یہ اصل میں انسان کے بخت کو اونچا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ لہذا انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مگر اس کی لو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لگی رہنی چاہیے۔ حتیٰ کہ وہ ایک سیرت نگاروں نے کتنا خوبصورت جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوڈ کیا ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کی تھی کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے پتھر ماریں، لوگ مجھے گلیوں میں گھسیٹیں، لوگ میرے راستے میں کانٹے بچھائیں، اے اللہ مجھے تو صرف اتنی پرواہ ہے کہ تو محمد سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا، یہ وہ کیفیت ہے انسان کی کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اسی جملے میں کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے عبد کو سیر کروائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قربت لینے کے لیے انسان کو عبد بننا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے اگر ہم اسی لفظ عبد کے حوالے سے ایک مکالمہ کی روشنی میں جو اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، جو ہم دوران نماز پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، جس کا مفہوم کیا ہے؟ اے اللہ میری ساری مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں، میرا سب کچھ تیرا ہے۔ اب اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ جب بندہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب عطا فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھ پہ سلام ہو۔ اس جملے کو اس کیفیت میں جا کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو محبت سے سلام کرتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیتا ہے کہ میرے اللہ میرا سب کچھ تیرا ہے، دیا اللہ نے ہے، جان بھی اللہ نے دی ہے، مال بھی اللہ نے دیا ہے، مگر جب انسان اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ شاید یہ میرا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ناراض ہوگا۔ تو جس کی جو شے ہے اسی کے سپرد کر دینا، وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ آپ کی شے ہو میں آپ کے سپرد کر دوں، آپ خوش ہوں گے۔ دنیا کے اندر بھی یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جب کسی کی چیز کو، کسی کی امانت کو اس کے سپرد کیا جائے تو وہ کہتا ہے یار تیری عظمت کو سلام۔ تو
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب یہ جملے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تجھ پہ سلام ہو۔ اب اگلا جملہ سنیے، اگلا جملہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور اس جملے کے اندر میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے۔ جب یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے جملہ عرض کیا السلام علینا وعلی عبادہ الصالحین۔ یہاں پر عباد کا لفظ، عبد کی جمع عباد، کہ ہم پر بھی سلام ہو اور صالحین عباد پر بھی سلام ہو۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اشارہ ہمیں دے دیا کہ میں تو اللہ کا عبد ہوں ہی صحیح، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عبدیت کا مقام عطا کر دیا ہے، جیسا کہ سورہ فرقان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اور یہ عبدیت کا مقام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے طلب کیا تھا۔ اسی معراج کی رات کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب بما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آج تو میرے پاس آیا ہے، میں تمہیں کون سا تحفہ دوں، کون سا اعزاز دوں، کون سا لقب دوں؟ اب دیکھیں اللہ سامنے ہے، کوئی عام بھی نہیں، خالق کائنات سامنے ہے، ہیرے مانگے جائیں، جواہرات مانگے جائیں، زمینیں مانگی جائیں، جائیدادیں مانگی جائیں، کیا مانگا جائے، مگر کمال ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز پہ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بنسبتی الیک بالعبودیہ، اے میرے پیارے اللہ آج اگر تو مجھے کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے تو بس اتنا تحفہ دے دے کہ تو یہ کہہ دے کہ محمد میرا بندہ ہے، محمد میرا بندہ ہے۔ السلام علینا وعلی عبادہ الصالحین، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح میں نے اپنی عبدیت کا اظہار کیا اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سلام بھیجا، کل قیامت تک جو بندہ بھی اس کا عبد بنتا چلا جائے گا رب ذوالجلال اس پر بھی سلام بھیجتا چلا جائے گا۔ ایک تو یہ پہلو کہ یہ مقام، یہ عظمت، یہ رفعت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کس بنیاد پہ عطا کی کہ ان تمام تر مصائب کے بعد اور اسی دوران آپ کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی پہلے وصال ہو چکا، جو عام الحزن غم کا سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ گزرا کہ ایک طرف سارے مخالفین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حمایت کرنے والے دو افراد جناب ابی طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا وصال ہوتا ہے تو انسان کی طبیعت کچھ ٹوٹ جاتی ہے۔ جب انسان ٹوٹتا ہے تو اس وقت اصل میں جڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ زندگی کے اندر موقع فراہم کرتا ہے، انسان کئی دفعہ زندگی میں ٹوٹتا ہے۔ اصل میں یہ جو ٹوٹنا ہوتا ہے جب سارے لوگ مخالف ہو جائیں اور ظاہری سہارے سارے ختم ہو جائیں، اس وقت پھر انسان کا جو تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑتا ہے وہ دنیا کی کسی اور شے کے ساتھ نہیں جڑتا۔ جب ٹوٹتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ یار کوئی بھی سہارا نہیں بن رہا، نہ ماں سہارا ہے، نہ باپ سہارا ہے، نہ دوست ہیں، نہ بھائی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یقین جانے جس کا دل ٹوٹ جائے اللہ کی ذات اس کے بڑی قریب ہوتی ہے۔ جس کا دل ٹوٹ جائے، ٹوٹا ہوا دل، رنجیدہ دل،
دنیا سے بیزار دل، دنیا سے تعلق کو ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں لگانے والا دل، دنیا کے تمام تر توقعات سے ہٹ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والا جو دل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے۔ اور یہی وہ ابدیت ہے کہ انسان مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دے۔ پھر آواز آتی ہے، دیکھیں کتنے پروٹوکول کے ساتھ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نوازا گیا۔ آپ اس ماحول میں دیکھیں، ان سختیوں کو دیکھیں، ان تکالیف کو دیکھیں، ان پریشانیوں کو دیکھیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو سہارا عطا فرما رہا ہے، اپنے پاس بلایا اور پورے پروٹوکول کے ساتھ بلایا۔ دل کو دھویا گیا باقاعدہ طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، زمزم کے پانی کے ساتھ۔ اور یقین جانیں زمزم اس ذوق سے بھی پیا جائے کہ یہ وہ پانی ہے کہ جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو دھویا گیا تو پینے کا اور لطف آتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دل دھو دیا گیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے، جبرائیل علیہ السلام لینے کے لیے آتے ہیں، محبت سے اٹھاتے ہیں، براق پہ سوار کرتے ہیں، پھر دوران راستہ مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، بیت المقدس کے اندر وہاں پہ تمام انبیاء کا جلسہ منعقد ہوتا ہے، مختلف انبیاء اپنی اپنی تقاریر کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریر کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ تقریر کرتے ہیں، اور صدارتی خطبہ جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تمام انبیاء کی امامت کرتے ہیں، اور امامت کا شرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملتا ہے، پھر سدرۃ المنتہا اور پھر اس سے آگے۔ یہ ساری رفتیں، اس کی بنیاد پیچھے کیا ہے؟ وہ ہے عظیمت کی داستان۔ اور آج بھی جو بندہ، بڑی محبت سے یہ بات کروں گا، آج بھی جو بندہ اللہ کی محبت میں بڑھتا چلا جائے کسی کی پرواہ کیے بغیر کہ کون کیا کہہ رہا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا سارا ماحول سامنے رکھیں، پھر مصائب کو سامنے رکھیں، اور پھر حضور کے تبسم کو بھی سامنے رکھیں کہ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، جس نے جو کہا اس کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پہ معاف کریں، لا تثریب علیکم اليوم، تم نے ستا لیا جو ستانا تھا لیکن میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ جس بنیاد پر اللہ یہ رفعت عطا کرتا ہے۔ اور پھر اس واقعہ کے اندر جو امت کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشاہدات کروائے گئے، ان مشاہدات میں سے ایک مشاہدہ یہ تھا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا، جنت میں دیکھا، معراج کی رات جب مجھے سیر کروائی جا رہی تھی تو میں نے جھانک کر دیکھا تو وہاں رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے۔ اندازہ لگائیں، اکثر غریب تھے۔ اب یہ کیوں ہے؟ اور قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اصل میں مال کی جو محبت ہے یا جو مال کا نشہ ہے، یہ انسان میں تکبر پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ روایت بھی بخاری کی ہے، اور بخاری شریف کے اندر یہ ایک روایت، اگر اس پہلو کو دیکھا جائے کہ غریب لوگ سب سے پہلے ایمان کی طرف آتے ہیں۔ ہرقل کا جو انٹرویو ہے، ہرقل کا اور حضرت ابو سفیان کا انٹرویو، یہ بڑا دلچسپ ہے، پڑھنے کے قابل ہے۔ اس انٹرویو کے اندر ہرقل بادشاہ نے حضرت ابو سفیان، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوچھا تھا کہ اس محمد کو ماننے والے مالدار ہیں یا غریب ہیں؟
یعنی مکہ میں جو اعلان نبوت ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے زیادہ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان نے کہا تھا کہ حضور کو ماننے والے کثرت کے ساتھ غریب لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں۔ تو ہرقل بادشاہ نے اس وقت یہ اس پر رائے دی تھی کہ نبی کو سب سے پہلے ماننے والے غریب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ امیروں کا تکبر آڑے آ جاتا ہے کہ ہم ہدایت کو کیسے قبول کریں۔ یعنی مکہ کے جتنے وہاں پہ وڈیرے تھے انہوں نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر طعن و تشنیع کی، ابو جہل نے کی، ابو لہب نے کی، بہت ساری مخالفتیں کی، مگر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب ہیں، بلکہ غریب سے بھی آگے ایک غلام ہیں اور کسی کے غلام ہیں، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آقا ہے، جو مالک ہے، وہ حضور کا مخالف ہے، اور اس کیفیت کے اندر آپ اندازہ لگائیں، اس کیفیت کے اندر ایمان لانا یہ کتنی بڑی جرت کی بات ہے۔ اور پھر اللہ نے اعزاز بھی تو دیا، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کا مشاہدہ کر رہا تھا تو مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور یہ آپ کے غلام بلال کے قدموں کی آواز ہے۔ یہ اعزاز محنت سے ملتا ہے، ہم بغیر محنت کے اعزاز لینا چاہتے ہیں۔ ایک غلام ہے مگر غلامی کی حالت میں محمد عربی کو قبول کر رہے ہیں، اسلام کے نظام کو قبول کر رہے ہیں، اللہ نے اتنا بڑا اعزاز عطا کیا۔ تو اس روایت کے اندر ایک تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے کثرت کے ساتھ غریبوں کو جنت میں دیکھا۔ نمبر 2، میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا شب معراج تو وہاں عورتیں زیادہ تھیں، عورتیں زیادہ تھیں۔ عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے عورتوں سے خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ جملہ بھی ان کو بتایا کہ میں نے جہنم میں کثرت کے ساتھ عورتوں کو دیکھا ہے۔ خواتین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بنیاد پر؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ناشکری بہت کرتی ہو، جھگڑالو ہو، اپنے شوہروں کی ناقدری کرتی ہو، بہت ساری باتیں کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو ہماری ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے یہ یہاں پر اشارہ ہے کہ اگر جنت میں جانا چاہتی ہیں تو وہ اس انداز کے ساتھ زندگی گزاریں جو اللہ اور اس کے رسول کا تقاضا ہے۔ اور بشارت ہے، اتنی بڑی بشارت ہے ہماری بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو عورت فوت ہو اور فوت ہونے کے بعد اس کی میت ابھی گھر میں پڑی ہو، میت ابھی گھر میں پڑی ہے، اور اس کا شوہر صرف اتنی گواہی دے دے کہ میں اپنی بیوی کی زندگی سے راضی ہوں، بیوی کے رویے سے راضی ہوں، بیوی کے انداز سے راضی ہوں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس عورت کی میت گھر میں پڑی ہو اس کا شوہر صرف اتنی گواہی دے دے کہ میں اس سے راضی ہوں، میت ابھی گھر میں پڑی ہوتی ہے، اللہ اس سے پہلے اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ یعنی یہ انداز ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت سنن نبی داؤد شریف کے اندر ہے، فرمایا کہ جب مجھے معراج کروائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے، جو اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ یہ مجھے جب مشاہدہ کروایا گیا تو میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو چھیل رہے تھے اور اپنے سینوں کو چھیل رہے تھے۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے۔ اب لوگوں کے گوشت کھانے سے کیا مراد ہے؟ غیبت کرتے۔
پیٹھ پیچھے ان کی بغیر کسی مصلحت کے غیبت کرنا تاکہ اس کے رتبے کو کم کیا جائے۔ نمبر 2، حضور فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے تھے، جو دنیا کے اندر لوگوں کی عزتوں کا خیال نہیں کرتے تھے، ان کو پائمال کرتے تھے، ان کی عزت کو وہاں پر تماشا بنا کے رکھا ہوا تھا، اور پیٹھ پیچھے یا کسی بھی انداز کے ساتھ کسی کی عزت سے کھیلا کرتے تھے۔ آج جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب یہ مسلط کر دیا ہے کہ ان کے ناخن تانبے کے کر دیے ہیں، اور جب تک یہ جہنم میں رہیں گے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو یہ اسی طرح نوچتے رہیں گے۔ اب اس سے ایک بات یہ پتہ چلی، یہ مشاہدہ کیوں کروایا؟ امت کو بتایا تاکہ اپنی زبانوں کی حفاظت کی جائے، کسی کی عزت سے نہ کھیلا جائے، کسی کی غیبت نہ کی جائے، کسی کی چغلی نہ کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ایک اور حدیث پاک ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جس رات مجھے معراج ہوئی اور میرا گزر ایسے افراد سے ہوا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح تھے، یعنی بڑے بڑے پیٹ تھے، اور ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے، اور جو ان کے پیٹوں کے باہر سے باقاعدہ نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا جبریل عرض کرتے ہیں، حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے، یعنی سود کے معاملے کے اندر وہ کمزور، یعنی جو ہے نا وہ انداز یہ اختیار کرتے تھے کہ اپنا پیسہ سود پہ دیتے، پھر سود لیتے، اور بلکہ دوسری روایت کے اندر تو سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، ان تمام پر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا گزر چند لوگوں سے ہوا کہ میں نے دیکھا معراج کی شب کہ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، اور کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے جیسا کہ پہلے تھے۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور یہ وہ لوگ ہیں جو نماز چھوڑنے والے ہیں، جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ ایک اور روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، حضور نے فرمایا رأیت لیلۃ اسری بہ رجال، کہ میں نے معراج کی رات دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ہونٹ کینچیوں سے، اور وہ بھی جہنم کی کینچیاں یعنی گرم کینچیاں، ان سے کاٹے جا رہے تھے۔ قلت من ہؤلاء یا جبریل، حضور فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں جن کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں ہؤلاء خطباء من امتک، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو خطبہ دیتے ہیں، جو لوگوں کو واعظ کرتے ہیں، جو نصیحت کرتے ہیں۔ یامرون الناس بالبر، جو لوگوں کو تو نیکی کی بات کرتے تھے مگر ان کی اپنی پوزیشن کیا تھی؟ وَيَنْسَوْنَ أَنفُسَهُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، یعنی لوگوں کو نیکی کی بات کرنا مگر خود اس بات پہ عمل نہ کرنا۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور وہ کتاب بھی پڑھتے تھے، کیا انہیں عقل نہیں ہے؟ تو گویا کہ اس روایت کے اندر بے عمل خطیب، ان کے حوالے سے یہ مشاہدہ کروایا گیا۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ ایک مبلغ بھرپور کوشش کرے کہ سب سے پہلے جو بات وہ کرنا چاہ رہا ہے وہ اس بات پہ خود بھی عمل کرے۔
اگر غیر ارادی طور پر کوئی عمل ہو جائے یہ ایک الگ بات ہے، وہ ہر انسان غلطی کر جاتا ہے، یعنی کوئی انسان کامل نہیں ہوتا، لیکن ارادتاً غلطی کرنا، یعنی خطبہ بھی دے، خطبہ حیا پہ دے، خود بے حیائی کرے، خطبہ دے اس بات پہ کہ لوگوں کی چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، خود اس کام میں مصروف ہو جائے، خطبہ یہ دے کہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا، خود ظلم کرنے لگ جائے، خطبہ اس بات پہ دے کہ تم نے رزق حلال کھانا ہے، خود رزق حرام کی طرف مشغول ہو جائے۔ تو یہ ساری باتیں ان خطباء کے لیے، مبلغین کے لیے ہیں کہ جو لوگ اپنے دیے ہوئے خطبے پہ عمل نہیں کرتے۔ اب یہ واقعہ معراج، اس کے اتنے پہلو ہیں کہ جن کا احاطہ کرنا مشکل ہے، یعنی ایک پہلو تو یہ مختصر 3 پہلو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے کہ ایک پہلو یہ ہے کہ خدا کی قربت کیسے ملتی ہے۔ آج بھی اگر میں اور آپ عبدیت کے دائرے میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے صحیح معنوں میں عبد بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا پورا جسم، اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں گم کر دینا، اپنے خیالات اللہ کے سامنے جھکا دینا، اپنی سوچ اور فکر کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، پہلے یہ متعین کرنا کہ یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، اگر صحیح ہے تو اس کا پھر باقاعدہ طور پر آگے بڑھانا، حق بات پہ عمل کرنا، باطل نظریے کو نہ اپنانا ہے، نہ لوگوں کے سامنے باطل نظریے کو پیش کرنا ہے، معاملہ فہمی کے حوالے سے قرآن و سنت کے مفہوم کو سمجھنا اور سنت کی کشتی میں سوار ہونا، تاکہ بندہ، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو سنت ہے یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا جو بچ جائے گا، جو اس میں سوار نہیں ہوگا وہ ڈوب جائے گا۔ تو یہ تمام پہلو ہیں جو انسان کے اندر عبدیت کی کیفیت کو پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس معراج کی رات یہ کیفیت عطا فرمائے کہ ہم اس کے صحیح معنوں میں عبد بن سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی قربت خاص ہمیں میسر آ سکے، وہ رونقیں نصیب ہوں، وہ عزتیں نصیب ہوں جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ خاتمہ اللہ ایمان پہ فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔